اسلامی تاریخ میں ایک ایسی شخصیت ہیں جنہیں الحب بن الحب کہا جاتا تھا، یعنی محبوب محبوب کا بیٹا۔ بالکل، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ۔ آج ہم انہی کی زندگی کا ذرا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، ہمارے سامنے ان کی سوانح حیات کے کچھ اہم اقتباسات ہیں، اور سوال یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی شدید محبت کیوں تھی؟ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ کہ کیسے ایک 18 سالہ نوجوان کو اس دور کے سب سے بڑے صحابہ پر مشتمل ایک فوج کا سپہ سالار بنا دیا گیا؟ اور دیکھیں، یہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں ہے۔ صحیح، یہ اس نئے معاشرے کی اقدار اور اصولوں کی کہانی ہے جو اس وقت بن رہا تھا۔ اچھا، ہم دیکھیں گے کہ کس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی محبت اور تربیت نے ایک نوجوان کی شخصیت کو تراشا، اور پھر اسی نوجوان پر غیر معمولی اعتماد نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ تو پھر شروع کرتے ہیں۔ اس محبت کے رشتے کی بنیاد کہاں سے پڑی؟ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ جب حضرت اسامہ کی ولادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر ایسی خوشی دیکھی گئی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ بالکل، اور اس خوشی کی جڑیں بہت گہری تھیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ حضرت اسامہ کی والدہ حضرت ایمن رضی اللہ عنہ کا مقام تھا۔ اچھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی باندی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورثے میں ملی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ماں کی طرح رہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی والدہ کے بعد ماں کا درجہ دیتے تھے؟ جی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرماتے تھے، ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہیں۔ تو جب ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک نواسے کی پیدائش جیسا تھا۔ اچھا، تو یہ ایک بہت ہی ذاتی اور خاندانی قسم کا تعلق تھا، لیکن مجھے لگتا ہے اس میں کوئی اور گہرا پیغام بھی چھپا ہے۔ آپ نے صحیح پکڑا۔ یہاں جو بات واقعی دلچسپ ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ تعلق صرف ذاتی پسندیدگی کا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک طرح سے ایک سماجی اعلان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے یہ بتا رہے تھے کہ میرے نزدیک خون کے رشتے اور وفاداری کے رشتے میں کوئی فرق نہیں۔ واہ! حضرت اسامہ کے والد حضرت زید ایک آزاد کردہ غلام تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ جی، اس دور میں جہاں نسب ہی سب کچھ تھا، یہ اعلان کرنا کہ ایک آزاد کردہ غلام کا بیٹا میرے اپنے نواسے کے برابر ہے، یہ پورے سماجی ڈھانچے کو چیلنج کرنے کے مترادف تھا۔ یعنی یہ صرف محبت کا اظہار نہیں بلکہ ایک نئے معاشرے کا آئین لکھا جا رہا تھا، الفاظ سے نہیں، عمل سے۔ بالکل، اور اس عمل کی تو بہت مثالیں ملتی ہیں، جیسے وہ واقعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسامہ کو ایک گھٹنے پر اور اپنے نواسے حضرت حسن کو دوسرے گھٹنے پر بٹھاتے۔ جی، اور یہ منظر کتنا طاقتور ہے۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی نواسا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کا حصہ، دوسری طرف ایک آزاد کردہ غلام کا بیٹا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کو سینے سے لگا کر دعا کر رہے ہیں، اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ یہ صرف برابری کا سبق نہیں ہے؟ نہیں، یہ اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ اسلام میں فضیلت کا معیار خاندان یا رنگ نہیں بلکہ تقوی اور کردار ہے۔ اور ایک اور واقعہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ بچپن میں حضرت اسامہ دروازے کی چوکھٹ سے ٹکرا کر گر گئے۔ جی، پیشانی پر زخم آیا اور خون بہنے لگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آگے بڑھ کر زخم صاف کرنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روکا اور خود آگے بڑھے۔ جی، خود آگے بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھک کر اپنے ہاتھوں سے نہیں بلکہ ان کا زخم صاف کیا۔ سوچیں، ایک ریاست کا سربراہ، اللہ کا پیغمبر، ایک چھوٹے بچے کے لیے اتنی عاجزی اور محبت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ صحیح۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں نا، یہ ہمیں لیڈرشپ کا وہ پہلو دکھاتے ہیں جو اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے۔ یعنی صرف حکم چلانا نہیں بلکہ دل جیتنا۔ یہی وہ تربیت تھی جو اسامہ کی شخصیت کو بنا رہی تھی۔ اور اسی تربیت کا اثر تھا کہ وہ بچپن سے ہی خود کو ایک بڑی ذمہ داری کے لیے تیار سمجھنے لگے۔ غزوہ احد کا واقعہ اسی ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے نا؟ بالکل۔ جب انہیں کم عمر ہونے کی وجہ سے جنگ میں جانے کی اجازت نہیں ملی تو وہ زار و قطار روئے۔ جی، اور یہ رونا اہم ہے۔
یہ کسی کھلونے کے لیے رونا نہیں تھا، یہ اس بات کا دکھ تھا کہ وہ اسلام کے دفاع کے لیے ایک بڑے مقصد کے لیے اپنا حصہ نہیں ڈال پا رہے۔ صحیح۔ اس عمر میں یہ جذبہ صرف بہادری دکھانے کا نہیں بلکہ ایک مقصد سے گہری وابستگی کی علامت ہے۔ اور بلاخیر 15 سال کی عمر میں غزوہ خندق میں انہیں یہ موقع مل گیا۔ جی، ان کی عسکری زندگی کا آغاز تھا۔ لیکن ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا موڑ جنگ موتا میں آیا۔ اس جنگ میں ان کے والد حضرت زید سپہ سالار تھے اور اسامہ بھی لشکر میں شامل تھے۔ ایک منٹ یہاں رکتے ہیں۔ والد کو اپنی آنکھوں کے سامنے میدان جنگ میں شہید ہوتے دیکھنا، اس عمر میں یہ چیز انسان کو توڑ بھی تو سکتی ہے۔ بالکل۔ اس واقعے نے انہیں مضبوط کیسے بنایا؟ کیا ذرائع اس پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں کہ انہوں نے اس صدمے کو کیسے برداشت کیا؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ ان کے لیے ایک ناقابل تصور صدمہ تھا، لیکن اس نے ان کے اندر ایک نئی پختگی پیدا کر دی۔ اچھا۔ انہوں نے نہ صرف اپنے والد کو بلکہ 2 اور سپہ سالاروں حضرت جعفر طیار اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھی شہید ہوتے دیکھا۔ جی۔ اس نے انہیں سکھایا کہ قیادت کا مطلب صرف جیتنا نہیں بلکہ قربانی دینا بھی ہے۔ اس صدمے نے ان کے کندھوں پر وقت سے پہلے ذمہ داری کا بوجھ ڈال دیا تھا۔ تو گویا یہ تجربہ ان کے لیے ایک بھٹی ثابت ہوا جس نے کچے جذبے کو فولاد میں بدل دیا۔ جی۔ یہ پس منظر سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر وہ اگلا واقعہ سمجھ نہیں آ سکتا جو اسلامی تاریخ کے سب سے حیران کن فیصلوں میں سے ایک ہے۔ بالکل۔ اب ہم آتے ہیں اصل دلچسپ موڑ پر۔ 11 ہجری پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رومی سلطنت کے خلاف جو اس وقت کی سپر پاور تھی ایک بہت بڑا لشکر تیار کرتے ہیں، اور اس کا سپہ سالار کسے مقرر کرتے ہیں؟ ایک نوجوان کو، ایک 18 یا 20 سالہ نوجوان حضرت اسامہ بن زید کو۔ 18 سال کا لڑکا، اور فوج میں ابو بکر اور عمر جیسے لوگ موجود ہیں۔ یہی تو بات ہے۔ میں تصور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس وقت کیمپ میں کیا ماحول ہوگا۔ یہی تو سب سے حیران کن بات ہے۔ اس لشکر میں مہاجرین اور انصار کے بڑے بڑے سردار، جنگوں کا وسیع تجربہ رکھنے والے صحابہ شامل تھے۔ جی۔ اور ان سب کا کمانڈر ایک ایسا نوجوان تھا جس کی ابھی ٹھیک سے داڑھی بھی نہیں آئی تھی۔ ظاہر ہے کچھ لوگوں نے اس پر باتیں بنائیں، اور یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شدید بیمار تھے، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں ممبر پر تشریف لائے۔ اچھا۔ یہ اس فیصلے کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا، اگر تم آج اسامہ کی عمارت پر تان کر رہے ہو تو اس سے پہلے تم اس کے باپ کی عمارت پر بھی تان کر چکے ہو۔ خدا کی قسم، اس کا باپ بھی عمارت کا اہل تھا اور اس کے بعد اس کا بیٹا بھی عمارت کا اہل ہے۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اتھارٹی کے ساتھ تمام اعتراضات کو ختم کر دیا۔ بالکل، اور یہ اصول قائم کیا کہ قیادت کا معیار عمر نہیں، صلاحیت ہے۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور لشکر روانہ نہ ہو سکا۔ جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے اور ریاست مدینہ کو ہر طرف سے خطرات نے گھیر لیا۔ حالات انتہائی نازک تھے۔ کئی قبائل نے بغاوت کر دی، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، جھوٹے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے۔ یہ حضرت ابو بکر کی قیادت کا پہلا اور شاید سب سے بڑا امتحان تھا۔ ان حالات میں ریاست کی بہترین فوجی قوت کو مدینہ سے سینکڑوں میل دور بھیجنا ایک بہت بڑا رسک تھا۔ بہت بڑا۔ اسی لیے حضرت عمر سمیت کئی بڑے صحابہ نے مشورہ دیا کہ فی الحال اسامہ کے لشکر کو روک لیا جائے، جو کہ ایک منطقی مشورہ لگتا ہے۔ بالکل منطقی اور عملی مشورہ۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر بھیجنا اتنا ہی ضروری ہے تو کسی زیادہ تجربہ کار شخص کو سپہ سالار بنا دیا جائے، کیونکہ لوگ یہی چاہتے ہیں۔ بظاہر تو یہ مشورہ بالکل ٹھیک لگتا ہے، لیکن حضرت ابو بکر نے جو جواب دیا وہ قیادت اور اصول پرستی کی ایک لازوال مثال ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ وہ غصے میں آ گئے اور فرمایا، ابن خطاب، کیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اسامہ کو امیر بنائیں اور میں انہیں معزول کر دوں؟ واو! خدا کی قسم، اگر مجھے یقین ہو کہ درندے مجھے مدینے میں نوچ کھائیں گے تب بھی میں اس لشکر کو ضرور روانہ کروں گا جسے روانہ کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا۔ یہ غیر معمولی استقامت ہے، یعنی کسی بھی قسم کی مصلحت کو اصول پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے اصول کا لفظ استعمال کیا اور یہی کلیدی نقطہ ہے۔
یہ صرف ایک فوجی مہم نہیں تھی، تو پھر یہ کیا تھا؟ یہ نئی اسلامی ریاست کے لیے ایک پریسیڈنٹ قائم کرنے کا معاملہ تھا۔ حضرت ابو بکر یہ پیغام دے رہے تھے کہ قیادت بدلنے سے ریاست کی پالیسی اور سمت نہیں بدلے گی۔ اچھا۔ جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا وہ پورا ہو کر رہے گا۔ یہ ریاست کے استحکام کے لیے انتہائی اہم تھا۔ اور پھر لشکر کی روانگی کا وہ منظر آتا ہے جو اپنے آپ میں ایک کہانی ہے۔ جی، بہت متاثر کن منظر ہے۔ ایک نوجوان سپہ سالار حضرت اسامہ گھوڑے پر سوار ہے اور خلیفہ وقت حضرت ابو بکر صدیق ان کے گھوڑے کی رکاب تھامے ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ بالکل، اور اس منظر کی گہرائی کو سمجھیں۔ حضرت ابو بکر صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں، وہ اس کا عملی مظاہرہ کر رہے ہیں۔ صحیح۔ وہ خود کو جسمانی طور پر نیچے لا کر اپنے نوجوان کمانڈر کو بلند کر رہے ہیں۔ اس عمل نے لشکر کے ہر سپاہی کو ایک ناقابل تردید پیغام دیا کہ اسامہ کی اتھارٹی خود خلیفہ کی طرف سے قائم کردہ ہے۔ جی بالکل۔ حضرت اسامہ نے شرمندگی سے عرض بھی کیا کہ اے خلیفہ رسول، یا تو آپ سوار ہو جائے یا میں اتر جاتا ہوں۔ لیکن حضرت ابو بکر نے جو جواب دیا وہ تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا گیا۔ کیا جواب تھا؟ انہوں نے فرمایا، خدا کی قسم، نہ تم اترو گے اور نہ میں سواروں گا۔ مجھے کیا ہے اگر میرے پاؤں اللہ کی راہ میں تھوڑی دیر کے لیے گرد آلود ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ یہ عاجزی اور قیادت کا ایک بے مثال سبق ہے۔ خلیفہ ایک طرف کمانڈر کی اتھارٹی مضبوط کر رہے ہیں اور دوسری طرف خود کو دین کا ایک ادنا خادم ثابت کر رہے ہیں۔ تو اس مہم کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا یہ رسک کامیاب ہوا؟ مکمل طور پر کامیاب رہا۔ اچھا۔ حضرت اسامہ نے ٹھیک وہی حکمت عملی اپنائی جس کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ انہوں نے دشمن پر اچانک حملہ کیا۔ ان علاقوں میں جہاں ان کے والد شہید ہوئے تھے؟ جی، انہی علاقوں کو نشانہ بنایا اور 40 دن کے بعد فتح یاب ہو کر بہت سا مال غنیمت لے کر مدینہ واپس آئے۔ اس کامیابی کے اثرات کیا ہوئے؟ اس کے اثرات بہت دور رس تھے۔ پہلا تو یہ کہ اس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو حرف بحرف درست ثابت کر دیا، اور نوجوان قیادت پر اعتماد کی بہترین مثال قائم کی۔ بالکل۔ اور دوسرا اور شاید زیادہ اہم، اس نے ریاست مدینہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد ایک بہت بڑا نفسیاتی اور عسکری استحکام بخشا۔ وہ کیسے؟ ارد گرد کے قبائل جنہوں نے بغاوت کا سوچا تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ اتنے نازک حالات میں بھی مسلمانوں نے روم جیسی سپر پاور کے خلاف لشکر بھیجا اور کامیاب لوٹے، تو ان پر مسلمانوں کی ہیبت طاری ہو گئی۔ جی، اس ایک مہم نے درجنوں چھوٹی بغاوتوں کو سر اٹھانے سے پہلے ہی دبا دیا۔ تو اس سب کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت اسامہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محبت، صحیح تربیت اور بروقت اعتماد، یہ چیزیں مل کر ایک نوجوان کو تاریخ کی سب سے بڑی ذمہ داریوں کے لیے تیار کر سکتی ہیں۔ جی، اور ان کی یہ عزت صرف ایک مہم تک محدود نہیں تھی۔ صحیح۔ ان کا یہ مقام ہمیشہ بلند رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا ایک واقعہ اس کا بہترین ثبوت ہے۔ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ جب حضرت عمر مسلمانوں کے لیے وظیفے مقرر کر رہے تھے تو انہوں نے حضرت اسامہ کا وظیفہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے زیادہ مقرر کیا۔ جب عبداللہ بن عمر نے اپنے والد سے اس کی وجہ پوچھی تو حضرت عمر کا جواب کمال کا تھا۔ جی، انہوں نے کہا، بیٹا، میں نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کو تم سے زیادہ عزیز رکھتے تھے اور اس کے باپ کو تمہارے باپ یعنی مجھے سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ یہ کتنا بڑا خراج تحسین ہے۔ یہ صرف ذاتی محبت کا معاملہ نہیں بلکہ یہ اس اصول کا اعتراف ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا کہ فضیلت کا معیار اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور کردار ہے، نہ کہ خاندان یا عمر۔ صحیح۔ اس پوری کہانی کا مرکزی سبق نوجوانوں کی صلاحیتوں پر بھروسہ کرنا ہے۔ بالکل۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ قیادت صرف عمر یا تجربے کا نام نہیں بلکہ کردار، قابلیت اور تقوی کا نام ہے۔ یہ واقعات واقعی ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جس پر سوچنا چاہیے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں، اپنے اداروں میں یا اپنے معاشرے میں کتنی بار نوجوانوں کی صلاحیتوں کو صرف اس لیے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ وہ عمر میں چھوٹے ہیں یا ان کے پاس روایتی تجربہ نہیں ہے۔ ایسا کر کے ہم کیا کچھ کھو رہے ہیں۔